اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ستحرسون علی الامارہ کہ تم یقیناً حکومت اور امارت کی حرص کرو گے۔ آگے فرمایا وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ قیامت والے دن ندامت کا شرمندگی کا باعث ہوگی۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کو توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ دیکھیے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت کے متعلق، حکومت کے متعلق، عہدے کے متعلق، منصب کے متعلق یہ فرمایا کہ تم جو ہے اس کی حرص کرو گے، لالچ کرو گے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی حرص ہو جائے گی عہدے کی، منصب کی اور حکومت کی۔ اور یہ جو پیشین گوئی فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج اس معاشرے میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے بندے کو اگر آپ دیکھیں گے، شاید یہ بھی میں تھوڑا تعداد کم بتلا رہا ہوں گا، کہ ہر ایک کو یہ شوق ہے کہ بس میں چودھری ہی بن جاؤں، مجھے عہدہ مل جائے، مجھے منصب مل جائے۔ اور حکومت اور اقتدار کا ملنا جی یہ کوئی نعمت نہیں ہے بلکہ اور زیادہ پریشانی کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امارت جو ہے اور حکومت یہ قیامت والے دن ندامت کا باعث ہوگی۔ یہاں پر تو وہ ٹکڑا حدیث کا نقل نہیں کیا، اور آگے جو کیا کہتے ہیں ایک ٹکڑا یہ بھی ہے اس طرح کی روایات میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ کہ یہ جو حکومت ہے بہترین دودھ پلانے والی ہے، کیا ہی خوب دودھ پلانے والی، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ اور بہت بری ہے دودھ چھڑانے والی۔ یہ جنہوں نے اگر ایک دفعہ حکومت کا چسکا چکھا ہو، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہو یا بیٹھی ہو، آج کل تو سمجھے نہیں، کسی کو 20-25 سال کہیں حکمرانی کرتے رہے اور پھر جب وہاں سے اپنے محل سے آدمی نکلتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے۔ تو جب اقتدار ملتا ہے، حکومت ملتی ہے تو بڑے مزے ہیں، اقتدار ہاتھ میں آ گیا جی، دولت، خزانے، اللہ معاف فرمائے اگر نیت درست نہ ہو تو بہت کچھ کیا کہتے ہیں اس میں آدمی گھپلے کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے۔ صرف وہ نہیں کرتا بلکہ اس کے ماتحت جو اس کو لانے والے ہوتے ہیں سب بندرباڑ ہوتی ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ فرمایا کہ بہت بری ہے یہ دودھ چھڑانے والی۔ جب یہ چھڑاتی ہے نا، یعنی جب حکومت چھنتی ہے اور پھر جو اس بندے کی حالت ہوتی ہے اللہ معاف فرمائے کہ چند دنوں جو ہے نا اس نے اپنے حساب سے مزے دیکھے، اور جب وہ تخت سے اس کو کیا کہتے ہیں الگ کیا گیا تو آپ کو پتہ ہے تخت سے جب نکلتے ہیں یا تختہ ہوتا ہے یا جیل ہوتی ہے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صحیح معنوں کے اندر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کوئی ان کے دامن پہ کچھ نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کوئی زندگی گزاریں، ورنہ عموماً یہ فضا بنتی ہے۔ تو اب اس حدیث کا سبق کیا ہے؟ اس حدیث کا سبق یہ ہے کہ اس کی لالچ نہیں کرنی چاہیے، عہدے کی، منصب کی، حکومت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ان کو قضاء کی پیشکش کی گئی، اور پیشکش کرنے والے بھی کون تھے؟ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا، اور یہ تو آپ کو بہت ہی کیا کہتے ہیں یہ قصہ مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ بھی بہت دباؤ ڈالا گیا کہ آپ جو ہے عہدہ قبول کر لیں، انہوں نے قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور اسی جیل سے ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ نکلا۔ وہ کسی جرم میں تھوڑی جیل میں گئے تھے،
آج جس عہدے کے پیچھے ہم مرتے ہیں، ہاں کہ کاش ایسا عہدہ مجھے مل جائے، سلف صالحین اس کو قبول نہیں کرتے تھے، اور زبردستی حتیٰ کہ جیل جیسی صعوبت وہ برداشت کر لیتے۔ آخر ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ آخر میں بات کیا کہ ختم کرتا ہوں، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، طبیعت ایسے ہوتی ہے، اور عافیت والی طبیعت بعض کی ہوتی ہے، ان میں یہ نہیں ہوتا کہ بھائی جہاں 5-6 بندے جمع ہو جائیں تو وہ ان کے درمیان اگر فیصلہ ہے تو اس میں انصاف کو بھی وہ کر سکے، فلاں کر سکے۔ بعض بہت زیادہ نرم مزاج کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پانچوں کے پانچوں سے میری بنی رہے، اور جب فیصلہ آپ کے سامنے آئے گا تو کوئی حق پر ہوگا، کوئی باطل پر ہوگا۔ آسان کام تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں کرنا، ہے بہت مشکل کام ہوتے ہیں۔ پھر اس میں اللہ معاف کرے اگر خوف خدا نہ ہو تو پھر رشوتوں کا مسئلہ، جی جو جتنا کھلا دے وکیل صاحب کو، جج صاحب کو، کیا دنیا میں نہیں ہو رہا؟ جی اب بڑے مسائل ہوتے ہیں، ہر ایک بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو، اس لیے بہتر عافیت یہی ہے کہ آدمی کنارے پر رہے، بالکل کنارے پہ رہے۔ اور ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی کسی صورت میں بھی عہدہ قبول کرنا جو ہے وہ حرام ہے یا ناجائز ہے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے ان حدیثوں کا، یا اس جیسی حدیثوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ان کا مطلب یہ کہ اپنے اندر آپ ہرس نہ کریں، لالچ نہ کریں، اور اگر کیا کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ اسلام ہے، منظم دین ہے، اور ظاہر نظم کے ساتھ کیا کہتے ہیں معاشرہ قائم ہوتا ہے، اور اس میں یہ عہدے بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، قاضی ہوگا، جج ہوگا، یہ سارے نظام چلیں گے۔ ہاں از خود اس کے اندر ہرس اور لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر خود صلاحیت ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عہدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے، اگر میں نے اس موقع پہ، مشکل وقت ہے، اگر اس موقع پہ میں نے اگر یہ عہدہ قبول نہ کیا تو عوام کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تو بعض صورتوں میں اس کو اپنے آپ کو پیش بھی کر دینا چاہیے کہ مجھے یہ عہدہ دے دیجئے، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے آپ کیا بنا دیجئے، زمین کے خزانوں پر، یعنی وزیر خزانہ، اور وزیر خزانہ اور خزانہ کے اوپر بڑا بننا، اس عہدے کا کیا، اس کی پاور کیا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے یہاں جو ہے بعض جمہوری حکومتوں میں حالانکہ وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، بڑا عہدہ ہوتا ہے، لیکن وزارت خزانہ کو بھی اپنے پاس رکھتا ہے۔ آخر کیوں؟ حالانکہ وہ اس کے ماتحت ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے، اگر خزانے کا معاملہ درست ہو گیا، اس میں کرپشن نہیں ہے، اور اس سے پھر نظام صحیح چلے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود پیشکش کی کہ مجھے آپ زمین کے خزانوں پہ مقرر کر دیجئے۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، کہ میں حفیظ بھی ہوں، حفاظت کرنے والا بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ عالم بھی ہوں، یعنی اس فن کو جانتا بھی ہوں۔ ایک آدمی کتنا مخلص کیوں نہ ہو، لیکن اس فن کا ماہر نہ ہو تو وہ بھی بیڑا غرق کرے گا۔ ماہر ہو، بہت اکنامکس پڑھی ہوئی ہے، خزانے کے بارے میں، معاشیات کا بڑا ماہر ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ حفیظ نہیں ہے، وہ حفاظت نہیں ہے، کرپشن کرنے والا ہے، تو اس کی ڈگری کا ملک کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔